اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و اصحابہ دائما ابدا، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آتا ہوں آیے کریمہ کی طرف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر کے زمانہ تھا، مصطفیٰ کے زمانے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ فصیح و بلیغ زبان جاننے والے لوگ، عرب کا وہ صحرا تھا، عرب کا وہ ایریا تھا جہاں لوگ عربی بولنے والے تھے، جن کی زبان عربی تھی، جو عربی میں مہارت تامہ حاصل کیے ہوئے تھے، جن کی فصاحت و بلاغت پورے زمانے میں مشہور تھی کہ یہاں تو عربی کے بولنے والے ہیں، یہاں تو عربی کے ماننے والے ہیں، یہاں تو عربی پر جان چھلکنے والے ہیں، عربی کے ماہرین تھے۔ میرے نبی پر قرآن نازل ہوا، ایک گروہ وہاں پر آگے آیا، نبی سے جو ماننے والے تھے، نبی سے جو محبت کرنے والے تھے، صدیق اکبر آگے بڑھے، کہنے لگے ہاں قرآن اترا ہے، عمر فاروق اعظم نے مان لیا کہ ہاں قرآن اترا ہے، عثمان غنی نے مان لیا کہ ہاں قرآن اترا ہے، مولا علی نے مان لیا کہ ہاں قرآن اترتا ہے، کیونکہ جو نبی کے ماننے والے تھے وہ یہ مان گئے کہ قرآن اتر رہا ہے۔ لیکن اسی بیچ میں کچھ نبی کے مخالف بھی تھے، کسی کا نام عتبہ تھا، کسی کا نام شیبہ تھا، کسی کا نام ابو جہل و ابو لہب تھا، انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا کہ نہیں یہ قرآن کوئی قرآن نہیں ہے، ایسا قرآن تو ہم بھی بنا دیں گے، ایسا قرآن تو ہم بھی لے آئیں گے۔ وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، پورے عرب کے لوگ ایک میٹنگ میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں تمام گروہ کے لوگ جمع ہوئے اور کہا محمد کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا واقعی یہ قرآن ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے۔ لوگوں نے جب اعتراض کیا، مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا دل غمگین ہوا، مصطفیٰ نے بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ، یہ تو میرے اوپر روزانہ قرآن نازل فرماتا ہے، لیکن یہ مکے کے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، اس کو محمد نے اپنے پاس سے کر رکھا ہے۔ اے مولا کیا کیا جائے؟ تب پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب نہ گھبرا، اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن تیرا کلام ہے، قرآن جب کا کمال کا کلام نہیں ہے، تو ان سے کہتے کہ جا کر ایک ایسی آیت بنا کے لائے، اگر یہ دم رکھتے ہیں تو ایک آیت ایسی اتار کے لائے۔ عربی کے تو ماہرین تھے نا، عربی کے تو جاننے والے تھے نا، فصاحت و بلاغت ان کے لبوں سے پہتا کرتی تھی، فصاحت و بلاغت میں وہ تو ماہرین تھے، ان کو چاہیے تھا قرآن کی ایک آیت بنا کے لے کے چلے آتے، لیکن قرآن کا چیلنج ہے، پروردگار عالم نے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا ہے کوئی جو لے کر آئے اس جیسی ایک آیت کو لے کر آئے۔ اب وہاں پر میٹنگ ہوئی، لوگ جمع ہوئے، ایک کفار اٹھا ہے اور ان کفاروں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا تھا اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ جب اس نے کہا تھا چلو بھائی ایسا ہی قرآن تو ہم بھی بنا دیں گے، اٹھ کے تمام جمع ہو گئے، ایسا تو قرآن ہم بھی بنا دیں گے، ہاں بنا سکتا ہے تو بنا۔ اب انہوں نے بنانا شروع کیا، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی
हाँ ये वही हाथी है जिसकी एक दुम हुआ करती है और एक सोल हुआ करती है, जिसकी दुम छोटी होती है, जिसका सोल लंबा होता है। अरब में फसाद के वो लोग जो अरबी के माहिरीन थे, अरबी में फसाद रखने वाले थे, अरबी के बलागत रखने वाले थे, हंसने लगे। अब आगे कैसा कुरान बना के लाया है जो मोहम्मद सुनाता है, वैसा कुरान कहाँ से लाएगा? क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, बना कर लाए। उस जमाने में मक्के के लोगों का एक दस्तूर ये था कि वहां जितने भी शोरा हजरात थे अरबी बोला करते थे, तो रोजाना शाम के वक्त खाने का और वहाँ जब मुशायरा होता था, मीटिंगें होती थी, वहाँ लोग अपनी अपनी नज़्में पेश किया करते थे, अपने अपने अशार मजमे में पेश किया करते थे। उन शोरा हजरात में जिस शायर के अशार अच्छे हुआ करते थे उसको सोने के पानी से लिखवा कर खाना काबा के सहन में लटकाया जाता था। इसलिए लटकाया जाता था ताकि लोग ये जाने कि हाँ भाई ये उस आदमी की तहरीर लटकी हुई है जो अरबी में फसाहत और बलागत रखता है। तो ऐसा ही हुआ, एक मुसलमान मक्के की सरजमीन से उठा और इन्ना आतोइना कल कौतर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ये आयत उठाई और उठाने ये आयत ली और इस आयत को खाना काबा की उस पर दीवार पे लिख के चले आए। होता ये था कि तमाम शोरा एक आयत को लिख दिया जाता था, सुबह को वो लोग जमा हुआ करते थे और जमा होने के बाद में उस पर तनखीस हुआ करती थी, उसके ऊपर तबसरा हुआ करता था। हाँ ये अशार बड़ा उम्दा है, इस शायर को खिताब मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह एक मुसलमान उठा, इन्ना आतोइना कल कौतर फसल्लि लिरब्बिका वनहर तहरीर कर दिया। सुबह नमीदार हुए तमाम के तमाम शोरा, वो लोग जो अरबी के माहिरीन थे, अरबी के माहिरीन थे, वो तमाम के तमाम आए और आने के बाद देखने लगे। जब आयत को देखा इन्ना आतोइना कल कौतर, उस पर तबसरे शुरू हो गए। एक ने कहा ये ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा ये वैसे होना चाहिए, लोगों ने उसके ऊपर तबसरे किए। जब तमाम लोग तबसरे करने लगे तो एक आदमी ने बढ़ के जवाब दिया था, अगर ये ऐसे नहीं होना चाहिए तो फिर कैसे होना चाहिए? उसके जवाब में लिखने के लिए तैयार है लेकिन किसी से कुछ लिखा नहीं जा रहा है। उसकी वजह ये है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया ये कुरान मेरा है, मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। कोई माई कुरान का ना तो एक ज़बर हटा सकता है ना कुरान का एक ज़ेर हटा सकता है। और वो वसीम रिज़वी जो ये कहता है कि 26 आयतों को रोमी कर दो, अबे किसी ने अगर फिरौन को ना देखा हो और वो फिरौन को देखना चाहता है, किसी ने हामान को ना देखा हो और अगर वो हामान को देखना चाहता है, किसी ने शिद्दात को ना देखा हो और वो शिद्दात को देखना चाहता है, फिरौन और अबू जहल को, अबू लहब को, अकबा और शैबा को, नमरूद को जिसने ना देखा हो, इन तमाम का मुजस्समा वसीम रिज़वी है जिसने इस करीम को देख लिया, उनके सड़े हुए काफिरों को तबसरा हुआ, तबसरा लाओ लिख के लाओ। अब साहब कह रहे नहीं भाई ये ना तो इना कल कौतर ऐसी नहीं होना चाहिए थी, इसमें तो कुछ बढ़ाना होना चाहिए, कुछ इसको यूं होना चाहिए, कुछ इसमें ऊ होना चाहिए। कोई ऊ कर रहा है, कोई चू कर रहा है, लेकिन चूचा से तो काम बनने वाला है नहीं। एक आदमी उठा, अब मुत्तफिका तौर पर फैसला ये हुआ कि ये कुरान है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, क्या किया जाए? कहा हाँ ये कुरान है, ये कुरान है। और एक आदमी ने जो है आगे से एक अल्फाज उसने बढ़ाया, इन्ना हादा कौलुल बशर, ये जो है किसी बशर का कलाम नहीं है बल्कि ये रब का कलाम है। कोई बड़ा अरब वाले लोग हैं ये चाहते थे कि कुरान को मिटा दिया जाए, लेकिन कुरान में से कुछ घटा दिया जाए, कुछ बढ़ा दिया जाए। जब इन्होंने ये देखा ना तो हम उसमें से कुछ घटा सकते हैं और ना उसमें से कुछ बढ़ा सकते हैं, अब घटाएं तो घटाएं कैसे और बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है उनको माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। जब मोहम्मद ही कत्ल हो जाएंगे तो कुरान भी मिट जाएगा, ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बचेंगे ना उनका कुरान बचेगा।
محمد ہوں گے تب قرآن کی تبلیغ چلے گی، محمد ہوں گے تب قرآن پھیلایا جائے گا۔ اگر محمد کو ہی قتل کر دیا جائے معاذ اللہ تو نہ قرآن بچے گا۔ لیکن کروڑوں سلام ہو پروردگار عالم کی ذات پر، پروردگار عالم نے اس قرآن کا ایسا انتظام کیا ہے۔ آپ پیچھے بڑھ کے دیکھیے نا، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کو صحیفہ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کو ایک کتاب کی شکل میں توریت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دنیا پہ مبعوث فرمایا، انہیں جو ہے انجیل عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا پہ مبعوث فرمایا، انہیں انجیل عطا فرمائی۔ توریت و انجیل زبور تمام جو ہے ان لوگوں کو دی گئی۔ اس کے بعد میں جتنے انبیاء کرام آئے، کسی کو صحیفہ دیا گیا، کسی کو اللہ نے کتابیں دی، لیکن کتابیں وہی تھی، کتاب قرآن بھی ہے، وہ کتاب میں تبدیلی ہو گئی۔ توریت جیسی آسمان سے اتری تھی ویسی نہیں رہ گئی، زبور جیسی آسمان سے اتاری گئی تھی ویسی اب نہیں ہے، انجیل جیسی آسمان سے اتاری گئی تھی ویسی اب موجود نہیں ہے۔ لیکن کروڑوں سلام اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مقرر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کروڑوں کی تعداد میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت میں حفاظ کو پیدا فرما دیا۔ اب بیٹا نکالو۔ مسلمانوں کے سینوں میں سے کہاں سے نکالو گے؟ اور میرا بھائی اگر یہ قرآن مفتی رضوان صاحب کی کتاب ہوتی تو بڑھا بھی دیتے گھٹا بھی دیتے، ان کی کتاب ہوتی تو بڑھا بھی دیتے گھٹا بھی دیتے، اگر طاہر بھائی کی کتاب ہوتی اس میں بڑھا بھی دیتے گھٹا بھی دیتے، میری کتاب ہوتی بڑھا بھی دیتے گھٹا بھی دیتے۔ لیکن یہ قرآن نہ تو میری کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے، بلکہ خدا پاک کی کتاب ہے۔ اللہ اس کو چیلنج کر کے فرما رہا ہے نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں خود اس کی حفاظت فرماؤں گا۔ بدل لو کہاں سے؟ اور قرآن میرا بھائی ہر اعتبار سے اگر قرآن دیکھا جائے پڑھنے کے لیے، اب دیکھو حفاظ کے والدین کی سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرا قرآن حفظ کیا کل حشر کے میدان میں اس حافظ کے والد کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا کہ اہل محشر کے لوگ وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے اے پروردگار عالم یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے بڑے نورانی ہیں، جن کے چہروں پہ بڑا بہترین تاج رکھا ہوا ہے، اے مولا کیا یہ صالحین میں سے ہیں؟ نہیں، یہ صالحین میں سے نہیں ہیں۔ کیا یہ شہداء میں سے ہے؟ نہیں، یہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ کیا یہ ولیوں کی جماعت میں سے ہے؟ نہیں، یہ ولی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ نمازی ہے؟ نہیں، یہ نمازی کے سب والا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کوئی؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ میرے محبوب دانۂ غیور کے اوپر میں نے جو قرآن نازل کیا تھا میرے محبوب کی کتاب کے یہ حفاظ ہے جن کے والدوں کے سر کو میں نے تاج سے سجا کے رکھا ہے۔ اب پڑھو گے تو اس کا ثواب دیکھیں کتنا ثواب ہے۔ ایک حرف اگر کوئی قرآن کا پڑھے، الف لام میم تین ہو گئے، خالی الف کوئی لے، خالی الف پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرماتا۔ اور قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا آدمی کے ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو جائے اور قرآن پڑھ کے اس کو اوپر دم کر دیا جائے تو وہ بیمار کے لیے شفا بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مصطفیٰ جان رحمت جنگ کی واپسی سے لوٹ رہے تھے۔ 40 صحابہ کرام مصطفیٰ کے ارد گرد چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ہیں، 40 صحابہ کرام کی جماعت مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بستی پڑی، اسی بستی میں اپنا پڑاؤ میرے نبی نے ڈالنا چاہا، اور حضرت ابو سعید خدری بستی والوں کے قریب گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں ہم غزبے سے واپس آ رہے ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ہمیں یہاں رہنے کے لیے انتظام کیجئے اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیجئے، ہم یہاں کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے کچھ کھانے کا انتظام بھی کیجئے۔ یہ آپ نے کہا، بستی والوں نے سنا، سن کر انکار کر دیا، نہیں ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ہم آپ کو یہاں روک نہیں سکتے، لہذا آپ ہماری بستی سے نکل کر چلے جائیے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے بستی کو پار کیا اور بستی سے کچھ دور کے کچھ دوری پر جا کر ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، اتنے میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اسی بستی میں سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے، جیسے وہ دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے آ کر کہا تھا ہماری بستی کا جو مکھیا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کوئی پھونکنا جانتا ہے، جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ اگر کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے تو ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے مکھیا کو بچا لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں 40 صحابہ کی جماعت میں ابو سعید خدری سب سے چھوٹا تھا، میں نے کہا ہاں میں جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں، چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، جیسے میں نے جا کے دیکھا ان کے اوپر میں نے دم کیا، جیسے دم کرنا تھا کہ جو بیمار تھا، جو مکھیا بیمار تھا، میرے دم کرنے کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، اچھا خاصا ہو گیا۔ میں جب وہاں سے پلٹا تب انہوں نے مجھے 40 بکریاں عطا فرمائی، ان 40 بکریوں کو لے کر میں اپنے 40 صحابہ کے گرد آ کر جمع ہوا، جیسے میں نے لوگوں کو اپنے لوگوں کے پاس آیا، آنے کے بعد میں نے صحابہ سے فرمایا کہ ذرا سنو تو میں جھاڑ پھونک کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے۔ بستی والوں نے مجھے یہ 40 بکریاں عطا فرمائی ہیں، 40 صحابہ بولے لاؤ ایک ایک بکریاں ہمیں دے دو۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا نہیں، ابھی مصطفیٰ جان رحمت نہ شیخ میں ہمارے اور تمہارے نبی سے مسئلہ پوچھا جائے گا، کیا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فرماتے ہیں کچھ ہی لمحات کے بعد سرکار تشریف لائے، ہم نے مصطفیٰ کے دامن ناز کو پکڑا ہے اور بچنے کے بعد میں ہم مچلے، اور مچلنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ، پاس کی بستی میں جس میں ہم نے پڑاؤ ڈالنا تھا لیکن بستی والوں نے ہمیں نکال دیا تھا، یا رسول اللہ اس میں ایک بیمار ہو گیا تھا، میں وہاں جھاڑ پھونک کر آیا ہوں، وہ بیمار تھا، میرے پھونکنے پہ اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی ہے۔ آقا جب میں وہاں سے لوٹا ہوں انہوں نے مجھے 40 بکریاں عطا فرما دی، یا رسول اللہ یہ 40 بکریاں میرے لیے کھانا جائز ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ 40 بکریاں تمہارے لیے کھانا جائز ہے، 40 میں سے ایک صحابی کو دے دو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھ لینا۔ تمام بکریاں 40 صحابہ میں بانٹ دی گئی۔ اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو سعید خدری کا آپ نے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا اے ابو سعید جب وہ بیمار ہوا تھا تو اس کے پاس گیا تھا، تو نے قرآن کی کون سی آیت پڑھ دی جس سے وہ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابو سعید خدری نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ آپ نے تو ہی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ میں نے سورہ شفا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا تھا، یا رسول اللہ سورہ شفا پڑھ کے میرا دم کرنا تھا، اللہ نے اس کو قرآن کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ یہ بات ہے، قرآن ہے، قرآن مذاق تھوڑی ہے، بدلنے چلے اوپر سے کیا کہہ رہا ہے پتا ہے؟ بولے اگر مجھے کسی نے نہیں دفنایا نا تو میں اپنے اوپر آگ لگا لوں گا، اگر سپریم کورٹ نے میری بات نہیں مانی تو میں آتم ہتیا کر لوں گا۔ حرام آدمی کو اللہ حرامی موت عطا فرمائے گا۔ میرے دل میں ایک دن خیال آیا جب میں نے یہ دیکھی اس کی ویڈیو نا، دل میں خیال آیا کہ اس کو چپل سے مارنا چاہیے۔ بے ساختہ میرے دل میں سے آواز نکلی کہ اگر اس کو چپل سے مارا جائے تو میری چپل کی توہین ہے یہ نہیں؟ اتنا برا ہے وہ، اس کو تو کسی جانور سے بھی تشبیہ دینا صحیح نہیں ہے۔
جانور کی توہین ہے، میں تو اپنی چپل کی بھی توہین سمجھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ بہرحال اللہ رب العزت جس کو رکھے اس کو کون چکے، ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی ایسے ویسے کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت خود فرمائے گا اور فرما رہا ہے۔ دیکھو ایک نے کہا تھا نا 2021 تک ہندوستان سے میں اسلام کو مٹا دوں گا، نام پتا ہے اس کا؟ کملیش تیواری کیا کہا کہ 2021 تک ہندوستان سے اسلام مٹا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کمبخت کو 2021 نصیب ہی نہیں فرمائی۔ کبھی غور کیا نہیں کیا؟ بتاؤ اسے ہوئی نصیب؟ 21 آنے سے پہلے اللہ نے اس کا نپٹارہ کر دیا۔ ایک چلا تھا دھرتی پہ، چلو وہ جنت بنا لیتے ہیں، بنائی تھی نا، اور لے کے چلا اپنی فوج کو، اللہ سے جنگ کر کے اپنی چلاتے ہو، خود خدا بننے کی سوچتے ہو، جنگ بنا لی جنت، چلو صاحب جنت میں ٹہل کے آتے ہیں، اپنے رعایا کو ساتھ لیا ہے، نام اس کا کیا ہے؟ شداد، اس نے جنت بنائی تھی، اور کہتا ہے چلو ہم چلتے ہیں اس میں گھومنے کے لیے، لوگوں کو لے کے چلا، اپنی فوج کو لے کے چلا، اور لے کے جانے کے بعد میں جیسے ہی اپنی بنائی ہوئی خرافاتی جنت میں قدم ہی رکھنا تھا، ایک قدم اس میں اندر داخل ہوا، ایک باہر تھا۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا جائے اس کو اٹھا کے میرے پاس لے آیا۔ اب حضرت ملک الموت نے اس کو کھینچ لیا۔ اللہ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا، اے ملک الموت ذرا یہ بتا تجھے کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جب تو نے کسی کی روح نکالی تو تجھے کبھی کسی کو اوپر رحم آیا؟ کہتے ہیں ہاں پروردگار عالم مجھے رحم آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کس پہ رحم آیا؟ کہتا ہے اے پروردگار عالم شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، وہ جنت دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، اگر وہ جنت دیکھ لیتا تو رہ جاتا، لیکن یا اے پروردگار عالم تو نے اسے جنت بنا دیکھنے دی، حکم مجھے دیا تھا، میں اس کو کھینچ کے لے آیا۔ مجھے بڑا یہ ہوا کہ اگر وہ نے بنائی تھی کم سے کم دیکھنے ہی دیتا، لیکن والا تو نے دیکھنے ہی نہیں دی۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب کھینچتا ہے تو کوئی مائی قرار کسی کو بتانے والا پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ڈھیل دیا ہوا ہے اللہ، جب کھینچے گا نا تو پتہ لگا۔ قرآن ہے قرآن، قرآن کی ایک اور بات سن لے یا ختم کر دوں؟ بولو سبحان اللہ۔ ایک بات اور حضرت صدر الشریعہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے، اچانک مدرسے کے گیٹ کے سامنے سے شور برپا ہوا۔ حضرت صدر الشریعہ اٹھے اور جا کر دیکھا، بچوں نے بتایا کہ حضرت دیکھا کہ بہت شور ہے، لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا صاحب ہمارے ایک گھر کے جوان کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، جھاڑ پھوک کروانے کے لیے گئے تھے، کروایا بھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ لے کے دوڑ کے جا رہے ہیں، کسی نے اس میں مجمع میں کہا یہ سامنے مدرسہ دیکھتے ہو؟ حضرت علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ دولت قضا ہے، چلو وہاں جا کے ان کو دکھا دو، ہو سکتا ہے تمہارا آدمی ٹھیک ہو جائے۔ لے کر پہنچے ہیں علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ کر پھونک ماری ہے، مردہ اٹھ کر ٹھیک ہو گیا۔ ایک طالب علم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا حضور آپ یہ تو انتقال کر گیا تھا، آپ نے اس کے اوپر دم کیا اور یہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا کیا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے پھوٹا کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیا پڑھ دیا وہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورہ ناس کو تلاوت کر کے سانپ کے کاٹے ہوئے تو اوپر دم کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر الٹا پڑھا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کیوں نہ سیدھا پڑھا جائے؟ میں نے سیدھا پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا تھا کہ اللہ نے اس کو شفا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آنکھ والا تیری جوون کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر آئے کیا دیکھے، اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔
سید نعیم الدین مراد آبادی کی بارگاہ میں ایک پنڈت جی آئے اور کہا کہ حضور آپ کا جو قرآن ہے اس میں سے میں نے 15 پارے حفظ کر لیے۔ پنڈت جی نے کیا کہا کہ حضرت آپ کا جو قرآن ہے جس کو آپ لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں میں نے اس کے 15 پارے حفظ کر لیے۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ میں نے اس سے 15 پارے یاد کر لیے ہیں بغیر دیکھے۔ آپ نے ہماری گیتا میں سے کتنا یاد کیا؟ ہماری رامائن میں سے کتنا یاد کیا؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا ابے تیری کتاب تو تو اپنے ہی پاس رکھ، ہماری کتاب ایسی ہے، یہ میرے قرآن کا معجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے دشمنوں کے بھی سینے میں چلا جاتا ہے، اور وہ تیری کتاب کی بدقسمتی ہے جو نہ میرے سینے میں ہے نہ تیرے سینے میں ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے جو میرے سینے میں بھی ہے میرے سینے میں بھی ہے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن آنے جنے وہ کہتے ہیں نا پدو نہ پدو کا شوروا، اللہ تعالیٰ اسے غارت ہی کر دے گا اس سے پہلے۔ جب تک اس کا فیصلہ آگا نا سپریم کورٹ سے تب تک اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، کبھی کچھ نہیں ہونا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے۔ میں نے بھی مثال دی تھی نا کہ اگر ہم ذمہ دار ہوتے، ہم اس کے محافظ ہوتے تو ہم حفاظت نہیں کر پاتے، تم اس میں تبدیلی کر دیتے، لیکن اس کا محافظ ہے اللہ رب العزت، سمجھ رہے ہیں؟ کہا تھا مکے والوں نے کہ صاحب یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یار چلو یہ قرآن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اب چلو ایسا کرتے ہیں، یہ تو ہم کر نہیں پائے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں، یہ تو ہماری چلی نہیں، اب کچھ اور خرافات سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا سوچی کہ اب قرآن کے اندر کچھ کمیاں نکالو، جیسے اس کمین نے نکالی کہ 26 آیتیں جو ہیں اس میں سے 26 آیتیں نکالو کیونکہ اس سے آتنکواد پھیلتا ہے، بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی سوچا مکے والوں کہ یار قرآن تو بدلوا نہیں سکتے، قرآن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے تو یہ کوئی ماننے والا نہیں ہے، لگ تو ایسی رہا ہے کہ یہ معاذ اللہ قرآن ہے، اس طریقے سے بولے چلو اس میں سے کچھ ٹٹولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، کچھ تو کمی ہوگی۔ اب اس میں سے نکالنا شروع کیا ہے اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد میں سے اس میں سے 3 حرف اپنی عادت کے موافق نکال لیے انہوں نے، سمجھ رہے؟ 3 حرف اس میں سے نکالے، مفتی صاحب میری طرف متوجہ ہوئیے، 3 حرف اس میں سے نکالے انہوں نے، مکے والوں نے 3 حرف اس میں سے نکالے۔ ایک کیا؟ خزابہ جس کا معنی آتا ہے مذاق کرنا، ایک کبار جس کا معنی آتا ہے بوڑھا، ایک عجاب جس کا معنی آتا ہے تعجب، جس کا معنی آتا ہے بوڑھا، کبارہ کا معنی آتا ہے تعجب، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 حرف نکالے مصطفیٰ کے زمانے میں اور آقا کے بارگاہ میں، اور بڑا پورا جمع غفیر لے کے دشمنان رسول نکلے بڑے اکڑ کے، اور اکڑتے چلتے چلے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں آج ہم نے جو ہے فتح حاصل کر لی، فتح ہمارا مقدر بن گئی، ہم نے 3 حرف نکالے قرآن میں سے، آج دیکھتے ہیں محمد کیسے کہہ دیں گے یہ اللہ کا کلام ہے۔ 3 حرف ہم نے نکالے ہیں، 3 حرف نکالنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا شان نبوت میں جلوہ افروز ہے، صحابہ ارد گرد میرے نبی کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے شمع کے گرد پروانے بیٹھتے ہیں ویسے مصطفیٰ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا تھا اے محمد بن عبداللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے 3 اس میں سے ایسے الفاظ نکالے ہیں جس میں فصاحت نہیں ہے، جس کے اندر بلاغت نہیں ہے، جس کو پڑھتے ہیں جس کے اندر کوئی جس کے اندر فصاحت نہیں ہے، جس کے اندر بلاغت نہیں ہے۔ جب ہم ان 3 حرفوں کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے کانوں پہ بارے برا گزرتے ہیں۔ یہ حرف اگر اس کے اندر ایسے ہیں جن کے معنی ایسے ہیں، جن کے اندر فصاحت نہیں پائی جاتی، جن کے اندر بلاغت نہیں پائی جاتی، تو
پھر یہ اللہ کا کلام ہو کیسے سکتا ہے؟ مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یہ قرآن تو اللہ کا ہی قرآن ہے، لیکن اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا کہا تو فیصلہ کروا لیجئے۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایک آدمی ایسا ہے عرب کے صحرا میں جو بہت اچھی عربی بولنا جانتا ہے، بہت اچھی عربی میں مہارت رکھتا ہے، بلکہ مہارت تامہ حاصل کیا ہوا ہے، ادیب ہے، وہ ایسا ادیب ہے کہ اپنی زبان عربی کو بچانے کے لیے وہ مکے والوں کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کے چھپ گیا ہے کہ یہاں لوگوں سے اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری زبان جو فصاحت و بلاغت والی عربی ہے وہ میری ان کے سامنے خراب ہو جائے گی، اس لیے اپنی زبان کو اپنی زبان کو بچانے کے لیے وہ ایک غار میں جا کے چھپ گیا ہے۔ کہا محمد ہم اسی بوڑھے کو ادیب کو بلا کے لائیں گے اور وہ ادیب جا کے فیصلہ کرے گا۔ آخری بات سن لیجیے، میں ختم کیے دیتا ہوں، بات چل گئی تو میں نے شروع کر دی۔ ادیب کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ اب ادیب کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے کہاں کہ وہ غار میں ایک بیٹھے ہوئے تھے، بڑا زبردست اپنے وقت کا ادیب، بڑا بہترین فصاحت و بلاغت جاننے والا عربی کا ماہرین بوڑھا ایک جو ہے گفا میں جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے جا کے جب مصطفیٰ سے کہا، آقا نے فرمایا ہاں اس کو بلا لو اور میرے پاس لے آنا۔ اب یہ گئے گفا میں، جانے کے بعد اس کو اٹھایا، بڑا بوڑھا تھا، اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد میں مصطفیٰ کے پاس لایا گیا اور لانے کے بعد میں جیسے ہی میرے نبی نے ان سے فرمایا بوڑھے ادیب سے اجلس بیٹھ جا، جیسے ہی بوڑھا بیٹھا تھا بیٹھنے کے قریب آیا، مصطفیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جا۔ اب بوڑھا ہلکے ہلکے کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی کھڑے ہونے والا تھا مصطفیٰ نے فرمایا اجلس بیٹھ جا، کھڑا ہوا ہی تھا تب تک پھر سے بیٹھ گیا اور بیٹھنے ہی جا رہا تھا۔ بوڑھا تھا، کمزور تھا، ادیب تھا، عربی کا فصاحت و بلاغت جاننے والا تھا، عربی کا ماہرین تھا، بیٹھنے جا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پھر فرمایا کھڑے ہو جا، پھر وہ کھڑا ہوا، پھر مصطفیٰ نے فرمایا اجلس بیٹھ جا، پھر نبی نے فرمایا کھڑے ہو جا۔ بوڑھے ادیب کو غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد میں کہا تھا اس نے اتتخذنی حضوا، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور اتنا اس نے کہا، اس کے بعد میں اس نے کہا تھا وانا شیخ کبارا، حالانکہ میں جو ہے بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وہذا منکم شیء ہوگا، اور آپ رسول ہیں اور رسول ہونے کے بعد میں آپ ایسا کر رہے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، میں یہ اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اپنے ماننے والوں کو حکم یہ دیتا ہوں کہ چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو اور بزرگوں کا ادب کیا کرو۔ میں نے آپ کو جھڑکنے کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جو مکے والے ہیں، یہ جو آپ کو پکڑ کے گال سے اٹھا کے میرے پاس لائے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو 3 الفاظ ہیں یہ اپنے اندر فصاحت و بلاغت نہیں رکھتے۔ اس فصاحت و بلاغت کو ثابت کرنے کے لیے میں نے آپ کو کبھی اٹھایا تھا، کبھی آپ کو بیٹھایا تھا، کبھی اٹھانا تھا، کبھی بیٹھانا تھا۔ تب اس بوڑھے ادیب نے کہا تھا اے محمد بن عبداللہ، یہ عرب کے لوگ کیا جانے کہ عربی میں فصاحت و بلاغت کس چڑیا کا نام ہے۔ اگر ان 3 الفاظ کو قرآن سے نکال دیا جائے تو قرآن میں کچھ باقی ہی نہیں رہے۔ فصاحت و بلاغت کے اگر یہ 3 الفاظ رخصت کر دیے جائیں تو قرآن میں فصاحت و بلاغت ہی نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ بات ہو گئی مکمل۔ کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔